یہ قطع ہے کلام اقبال میں سے، بال جبریل میں ہے، اور اس کا نام ہے خانقاہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو یہ قطع جو ہے یہ تھوڑا سا پہلے، چونکہ طالب علم ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے، قطع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور رباعی کیا ہوتی ہے، پہلے اس میں فرق سمجھیں۔ رباعی بھی اس کے 4 مصرے ہوتے ہیں، قطع کے بھی 4 ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں مثلا 4 اس کے مصرے ہیں۔ تو اس میں جو ہم قافیہ اور ہم ردیف جو ہوتے ہیں وہ 2 مصرے آخری جو ہوتے ہیں نا، ہر شعر کا آخری جو یعنی مصرع ہے، پہلے شعر کا دوسرا مصرع اور دوسرے شعر کا دوسرا مصرع، یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور جو رباعی ہوتی ہے اس میں 3 جو ہوتے ہیں نا، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، چوتھا جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ جیسے یعنی 3 سے مراد ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا، یہ والے رباعی میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جو تیسرا مصرع ہوتا ہے بیچ میں، اس کا وہ قافیہ اور ردیف الگ سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کافی ساری رباعیات ہیں، مثال کے طور پر کہ ایک رباعی ہے کہ صفیں کج محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ وہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، یہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ اب اس میں آخری جو ہے پھر وہ ہم قافیہ ہم ردیف ان کا ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر والا نہیں ہے کہ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، جذبے کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے، پھر آگے یہ ہوگی رباعی۔ یہ قطع ہے، یہ غزل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور الگ سے بھی کہی جا سکتی ہے، یہ جو قطعات ہوتے ہیں یہ الگ سے بھی کہے جا سکتے ہیں، یہاں یہ قطع ہے۔ تو رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اشارے میں بات کرنا یا کنائے میں مختصر بات کر دینا اس زمانے کے لیے مطابقت اس کے ساتھ نہیں ہے، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، تو مجھ کو باتیں بنانا آتا بھی نہیں ہے۔ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، بات کو اشارے میں کرنا، اور لوگ نہیں سمجھتے ہیں، پہلے سمجھ جاتے تھے، اخلاقی طور پر اتنے ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا لوگوں کا کہ صرف جو ہے نا وہ اشارے سے بات کو سمجھ جاتے تھے اور اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ آج یا تو یہ کہ تقاریر کی، موضوعات کی، اور جو فلسفیز ہیں ان کی یلغار ہے، ہر طرف سے لوگ سن سن کے عادی ہو چکے ہیں، یا یہ وجہ لگا لیں، یا یہ کہ ان کے جو اخلاقیات جو ہیں ان کا معیار اتنا گر گیا ہے، تو کوئی بھی آپ وجہ لگا لیں، لیکن اب یہ صورتحال وہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، لوگ بات کو اشاروں میں نہیں سمجھتے کہ عقل کے لیے اشارہ کافی جس کہتے ہیں نا، تو وہ اب کافی نہیں ہے۔ اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن۔ سخن سازی کا مطلب ہے کہ آپ الفاظ اس لیے پیدا ہوئے، ایجاد ہوئے، بنائے گئے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا مفہوم، اپنے خیالات دوسروں تک کنوے کرتے ہیں۔ یہ سواریاں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کی جو تصویر ہے وہ خیالات کی، تصورات کی، اور مفہوم جو ہے وہ دوسرے تک منتقل ہوتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ خیالات کو منتقل کرنا، خیالات کو چھپانے کے لیے گفتگو کو، الفاظ کو، حروف کو استعمال کرنا، اس کو سخن سازی کہیں گے کہ
پردہ ڈالنے کے لیے، حقیقت کو بیان کرنا نہیں بلکہ حقیقت پر پردہ ڈالنا، تو یہ سخن سازی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ بات سیدھی سادی کہی جا سکتی ہو اور میں اس کو ہیر پھیر کے ذریعے سے کروں یا اس کے اوپر پردے ڈالوں۔ تو اب یہ تو تمہید ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی تمہید ہے، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی تمہید ہے کہ دو ٹوک میں بات کر رہا ہوں، کھلی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں میں نے وہ اس میں یہ لحاظ نہیں رکھا ہے مصلحتوں کا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے بھی بندہ رکتا رہتا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو انسان کہہ نہیں پاتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور شعر جو آپ کو پسند بھی ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو چھپانا بات کو، یہ انداز مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، اور موجودہ زمانے میں اشارے سے لوگ بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں بات جو ہے وہ دو ٹوک کر رہا ہوں۔ اور وہ دو ٹوک بات کیا ہے، وہ ایک شعر میں بیان ہو گئی، اگلے شعر میں کہ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، کہ وہ ہستیاں، وہ بزرگ، وہ صاحبان کشف و کرامت اور صاحبان کمال لوگ کہ جن کا تعلق تھا خانقاہوں کے ساتھ اور تصوف کے مراکز کے ساتھ، اور جو قم باذن اللہ کہنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب خانقاہوں میں اگر کوئی لوگ رہ گئے ہیں تو وہ مجاور ہیں، جو یعنی ان کا گزر اوقات کا ذریعہ ہی دربار ہے، یا گورکن یا قبریں کھودنے والے۔ یہ اب اس میں پھر الفاظ ہیں جو بڑے تشریح طلب ہیں۔ قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، تو قم باذن اللہ کہنا یہ تلمیح قرآن مجید سے وہ انہوں نے لی ہے، قرآن مجید سے تعلق رکھتی ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور وہ قم باذن اللہ کہتے تھے اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ اس میں بڑا یعنی ہے، اس میں گہرائی ہے اور مقام غور بھی ہے کہ قرآن مجید نے جو اس کو بیان کیا، اگر اس کو تفصیل سے بیان کریں تو پھر بڑا زیادہ مزہ آئے گا آپ کو سن کے، کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ حج میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے جو دون ہیں، اللہ کے جو غیر ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ یہ تخلیق کا عمل، اس کو میرے اللہ نے بیان کیا کہ ایک مکھی کو بھی وہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ اب یہ خلق جو ہے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ نساء میں میرے اللہ نے جو بیان فرمایا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، اور دوسری جگہ پہ اس کو کوٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک جگہ فرمایا کہیں گے اور دوسری جگہ انہوں نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک تمثیل، ایک مورت پرندے کی، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وہ ابرئ الاکمہ والابرص، پھر فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد نابینا کو، پیدائشی نابینا کو اور کوڑی کو میں شفا بخشتا ہوں۔ وہ اخرج الموتى باذن اللہ، اور اللہ کے اذن سے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ایک میں نفی ہوئی کہ نہیں تخلیق کر سکتے، مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور دوسری میں وہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں خلق کرتا ہوں۔ اب بظاہر اگر
گہرائی میں جا کے نہ دیکھیں تو متضاد بات ہے، تضاد اس میں لازم آتا ہے، لیکن تضاد قرآن مجید میں ہے نہیں۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تضاد نہیں ہے، اور قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، اور بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو نازل کیا ہوتا یا زیادہ خدا ہوتے تو پھر کائنات میں بھی آپ کو تضاد نظر آتا اور قرآن مجید میں بھی تضاد نظر آتا۔ اپنی وحدت کا، توحید کا نشان اور علامت کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پیش کیا کہ اس میں تضاد نہیں ہے، اور واقعی کوئی آج تک ڈھونڈ بھی نہیں سکتا ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ سوال پیش کرتے ہیں، اور پھر جب دور ہو جاتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں تضاد نہیں ہے، اور یہ کمال ہے، کیونکہ انسان جب کتاب لکھتا ہے تو صفحہ نمبر 212 پہ جو لکھا ہوتا ہے 626 صفحے پہ جا کے بھول جاتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی اور فلسفہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی تحریروں میں اکثر اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید اس طرح کی غلطی سے بے نیاز ہے، مبرہ ہے اور پاک ہے۔ تو اب پھر بات یہ بنی کہ کچھ اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور ایک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بناتا ہوں، پرندہ اڑاتا ہوں اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اگر وہاں فرق پھر کیا ہے، وہ کیوں نہیں بنا سکتے اور یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ من دون اللہ کا لفظ، اللہ کے غیر ہیں، اور یہاں باذن اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اذن جو ہے یہ اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتھارٹی دی ہوتی ہے وہ باذن اللہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں یہ روایات میں ایسے ہی لکھا ہے کہ آپ مردے کو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے۔ یہ صاحبان کرامات ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کوئی بھی اگر خانقاہ لیں تو اس کی جو ابتدا اور آغاز ہے وہاں پہ کوئی بہت بڑا انسان اور ایک نابغہ روزگار اور صاحب وقت آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا، لیکن آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ خود بندہ چلا جاتا ہے تو بعد میں جو وارث آتے ہیں، نا خلف اور نا سعید جو لوگ بعد میں آتے ہیں، وہ پھر وہ کمرشلائز کر دیتے ہیں اسی دربار کو، اسی خانقاہ کو، کہ اور وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وہ تردید کر رہا ہوتا ہے زندگی بھر، وہی کام اس کے بعد والے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کو اقبال نے کئی طرح سے بیان بھی کیا ہے، مثال کے طور پر کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، کہ وراثت میں انہوں نے یہ پا لیا ہے، یہ جو خلافت ہے اور یا یہ جو تصوف کا میں جو مقام جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ان کو وراثت میں ایک گدی مل گئی ہے، نشست ایک مل گئی ہے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو یہ جو استعارات ہیں یہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے یعنی عقابوں کے نشیمن جو ہیں وہ گدھوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ تو پیچھے شروع میں دیکھیں تو عقاب ہیں جو یعنی اچھی صفات رکھنے والا اور اعلیٰ ظرف رکھنے والا پرندہ ہے، اور مردار خوروں کے قبضے میں اس کا جو مسکن ہے وہ آ گیا ہے۔ تو بے شک وہ یعنی اصل جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، کہ مردوں کو زندہ کرنے والے وہ چلے گئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، کہ اب جو ان مرکزوں میں اور روحانیت کے جو یہ مصادر ہیں وہاں پہ اگر دیکھیں تو کچھ وہی مجاور ہیں، خانقاہ نشین یا قبریں کھودنے والے باقی ہیں۔ تو حقیقت جو ہے وہ درمیان میں سے رخصت ہو گئی۔ ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ ابھی جو آپ بات ہم نے کی ہے یہ بھی ابھی ہم الفاظ تک ہیں۔ جو اقبال کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں مفہوم ہے اور بہت گہرا مفہوم ہے۔ قم باذن اللہ مردہ زندہ کرنا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سوئی ہوئی قسمت انسانوں کی جگا دینا
اور ان کے اندر جو منفیت ہے اس کو ختم کر کے مثبت رویے پیدا کرنا، اور وہ جو کاہل الوجود ہو گئے ہیں اور فلسفہ جن کا جامد ہو گیا ہے ان کو دوبارہ حیات نو ان کے اندر بیدار کرنا اور ان کو زندہ کر کے دوبارہ ایک قوم بنانا، یہ کام تھا خانقاہوں کا۔ اور جو آج رہ گیا ہے وہ یہ کہ وہ بجائے اس کے یہ جو مجاور ہیں یا گورکن ہیں ان کا زندوں کو دفن کرنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو اسلاف تھے ان کے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے وہ اس طرح ان کو بنا دیتے تھے کہ وہ زندہ قوم بن جاتے تھے۔ تو آج یہ زندوں کو، تو ایک اور شعر ہے نا کہ غضب ہے یہ مرشدان خودمی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ اب پھر آ جائیں اس کی تشریح میں آ جائیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ مشتق ہے قرآن مجید سے یہ جو فکر اقبال ہے اور اقبال کے اشعار ہیں، تو دوبارہ اس پہ اگر آ جائیں کہ یہ فلسفہ کہ قوم کو جگانا اور قوم کو سلانا، اس میں فرق کہاں سے آتا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، تو یہ آیت ہے قرآن مجید کی، وہ کہتی ہے کہ کسی بندے کو یہ اختیار نہیں باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب دے، نبوت دے یا حکمت دے، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ آؤ میرے بندے بنو، بلکہ اس کو یہی لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ آؤ تمہیں رب کا بندہ بناؤں، ربانی بنا دوں، اور رب کے تمہیں بندہ بننا چاہیے۔ اس کی بجائے میرے بندے بنو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا، یہ لازم اس کے لیے اس کا حق ہی نہیں ہے، انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے کہے۔ تو یہی کام کرتے تھے جو اسلاف تھے، یہی کام کرتے تھے۔ اور پھر اگر یعنی یہاں شرک کی کامل نفی ہے، اور پھر جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کو بھی میرے اللہ نے بیان کیا ہے، اور ارشاد میں من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی فکأنما خر من السماء، تو ایسے ہی ہے جیسے بلندیوں سے، عظمتوں سے، رفتوں سے وہ گر جاتا ہے، فتخطفہ الطیر، اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، اور تاوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا آوارہ ہوائیں اس کو دور دراز کے علاقے میں جا پھینکتی ہیں۔ تو یہاں سے ایک عظمت کے مقام سے، عظمت کے معیار سے، بلندی سے، رفت سے بندہ گر گیا، کس وجہ سے؟ اپنا وہ جو مقام ہے جو اللہ کو ملنا چاہیے تھا اس نے کسی مظہر کو دے دیا، کسی جسم کو دے دیا، یا کسی انسان کو دے دیا، تو یہ مشرک ہو گیا اور گر گیا اور گھٹیا ہو گیا، یعنی روحانی طور پر وہ اس کی موت واقع ہو گئی اور مردہ ہو گیا۔ یہ کام پہلے اسلاف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ جب سے یہ کام ہو گیا ہے کہ لوگوں اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے دین کو تسلیم کرتے ہو، تو آؤ ہماری پوجا کرو، تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ جو فلسفہ ہے یہ زندگی بخش نہیں ہے بلکہ یہ موت دینے والا فلسفہ ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ خانقاہیں اگر ان کا آغاز دیکھیں تو وہ زندگی بخش تھیں، اور آج ان کی صورتحال دیکھیں تو وہاں وہ موت کے کچھ شکاری بیٹھے ہوئے ہیں جو زندہ قوم کو مردہ قوم میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو اس پیرائے میں اگر دوبارہ پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ بہت شکریہ۔ یہ